مجھے بہت پسند ہیں. جی. حضرت آپ نے بات سنی ہوگی تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ کے کمنٹ ضرور میں آئیں. مختصر ہی سن پایا تھا، میں پوری نہیں سن پایا تھا. آپ آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات چل رہی تھی. میں نے قیصر بھائی کو میں کہا کہ بھی لنک دے دیں، تو وہ لنک مجھے مل گیا، میں فوراً آ گیا. میں مشکل سے 1 منٹ میں نے سنی تھی، تو میں ربط نہیں جوڑ میں پاؤں گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے جو انہوں نے جی. رکھا، اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ کا ٹیک آ جائے. وہ یہ کہہ رہے جی. تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان چونکہ خوشی، غمی، خوف اور حسد، لالچ ان جذبات سے بھرا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے انہی جذبات نے خدا کے تصور کو کہیں ماضی میں تخلیق کیا ہو، اور ہم، انسان اس کو پختہ کرتا چلا گیا ہو. کہ مثال کے طور پر اس کو ڈر ہے تو وہ مدد مانگنا چاہتا ہے کسی سے، اگر اس کو لالچ ہے تو وہ کسی سے مدد مانگنا ہے، خوش ہے تو وہ اس طرف توجہ کرتا ہے. تو یہ اس کا کوئی تخیل ہے، جیسے بچے کی سٹوری ٹیلنگ وہ کہہ رہے تھے، جیسے بچے کو بتایا جاتا ہے سو جاؤ، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، یہ چیزیں. ہاں تو یہ جو ان کے دلائل ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے ایک دوسرا مفروضہ درست سمجھنا، اور وہ مفروضہ یہ ہے کہ ابتدائی جب سے تاریخ کا آغاز ہوا، جب سے ہم انسان کو جانتے ہیں، اس وقت سے دونوں نظریات، خدا کا وجود اور خدا کا عدم وجود، یہ دونوں ایک ہی لیول اور ایک ہی سطح پر باقی چلتے چلے آئے ہوں آج تک. لیکن جب ہم الحاد کی اور انکار خدا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو 2300 سال پہلے پیچھے نہیں جا سکتے. 2300 سال ہمارا آخری ہے، اس سے پیچھے ہم کبھی نہیں جا پائیں گے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب انسان کی تاریخ پر بات کرتے ہیں تو 10,000 سال تک جاتے ہیں، اور جہاں تک بھی جاتے ہیں وہاں آپ کو انسان کی زندگی میں خدا کا تصور ملتا ہے. لیکن جب خدا کے عدم وجود کی بات کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 2300 سال تک جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کے عدم وجود کا نظریہ نیا ہے، اور خدا کے وجود کا نظریہ جب سے ہے، جب سے انسان موجود ہے. تو پھر یہ زبردست. کہنا کہ انسان نے کسی موقع پر اس کو تخلیق کر لیا ہوگا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدم وجود کا جو نظریہ ہے وہ پہلے ہو، اور خدا کے وجود کا نظریہ بعد میں ہو، جبکہ ہے اس کا الٹا. ماشاء اللہ، زبردست، زبردست. اور حضرت جو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں اس میں میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ یہاں تک جب انہوں نے ڈیپ ڈگ کیا، اسکرالز اور اسٹڈی کیا ہیومن ہسٹری کے اوپر، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ مونوتھیزم ہی سٹارٹ تھا، بگننگ تھا جو ہیومن کانسیپٹ تھا، کہ ایک خدا کو سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے. بعد میں آیا ہے شرک جو ہے، یہ پولیتھزم اس کے بعد، اور پھر ایتھزم اس کے بعد. لاجیکل جیسے بھی جیسے یہی ہے کہ جی آپ ایک سے ملٹیپلائی کر کے آپ 3 اور 5 اور 10 اور 100 تک جاتے ہیں، آپ 100 سے نیچے ایک تک نہیں آئیں گے کبھی بھی. اگر آپ اسٹارٹ ہی 100 سے کر رہے ہیں تو آپ ملین تک پہنچیں گے بہت آسانی کے ساتھ. لیکن آپ 100 سے اسٹارٹ کر کے ایک پہ چلے جائیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، چونکہ دنیا کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں اضافہ ہے، بڑھوتری ہے، کمی نہیں ہے. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار میرے پاس 1 ملین ہے، چلو اب میں سارا ڈونیٹ کر کے $1 پہ زندگی گزاروں گا. کوئی یہ نہیں کہے گا. یہ کہے گا کہ میرے پاس $1 $1 ہے، مجھے 1 ملین چاہیے. تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ شرک سے آغاز ہو اور وہ توحید پہ چلے جائے. زبردست، ماشاء اللہ، زبردست. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی جس میں میرے خیال سے اس چیز کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے، کہ جو انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تسکین کرتا ہے، کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ سائنس نے، یا سائنس نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ جنہوں نے سائنس کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، انہوں نے ڈاکہ مار کے اس تصور کو غائب کیا انسانوں کی بحث سے، کہ اس کا ایک نفسانی یا نفسیاتی وجود ہے جس کی تسکین کے لیے اس کو یہ چیزیں کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو قرآن نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ ان کا فوکس تھا صرف اور صرف مادہ کے اوپر، کہ میٹر ہے. تو یہ چیزیں ان کو پھر لگنے لگی کہ شاید یہ انسان کی اختراع ہے. اب پہلا اس سے اوپر کا سوال تو یہ بھی، کیسر بھائی کے لیپ ٹاپ کے سامنے سے دھواں اٹھ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کو سہولت مل گئی ہے، چائے وغیرہ پہنچ گئی ہے. اچھا خیر، نظریں میری تیز ہیں. یہ صحیح ہے. اچھا. تو تو مقصد کہنے کا یہ ہے، میں جو چیز رکھنا وہ یہ ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کے اندر دھواں اٹھائیں اور کیسر بھائی باہر اٹھاتے رہیں. آواز نہیں آ رہی زبردست. کیسر بھائی؟ جی. کیسر بھائی آواز چلی گئی آپ کی. آواز کا مسئلہ ہوا ہے. ہم. میرے خیال سے مائک ان پلگ کر لیں، ایک بار جی ری جی، پلگ اب کریں. آ رہی ہوگی. ہاں اب آ گئی جی ہے. جی. جی. ہاں جی، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا لیپ ٹاپ کوئی ایتھیس تو نہیں ہے جو کہے کہ اس دھوئیں کی کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. اس کی ہے، خیالی ہے پیچھے. ماشاء اللہ. جی. اچھا کیسر بھائی، میں آخری بات کر کے میں چاہوں گا، مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں تو لوگ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے بات کرنے کے لیے. میں یہ بات کرنے لگا تھا صرف کہ ایک تو بہت بڑا سوال ان بھائی سے، ملک صاحب سے، یہ بھی بنتا ہے
کہ خوشی اور غم کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرٹن یعنی آپ کے اندر ایکسپریشنز ہیں جن سے خدا کا وجود یا مذہب کا وجود ٹریگر ہوا ہے یا تراشا گیا ہے, اس کی بائی پروڈکٹ ہے ان جذبات کی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چلتا پھرتا جس کو آپ کہتے ہیں یہ کمبینیشن ہے مختلف پارٹیکلز کا, کیمیکل کمبینیشن ہے میٹر کا, اس کے اندر ایسے جذبات کیسے پیدا ہو گئے, یہ اتنا کانشیس, یہ انفارمیشن کیسے گیدر ہو گئی, اور یہ ایکسپریشنز اور یہ انسٹنکٹس کیسے بلٹ ہو گئی. یہ تو چلتا پھرتا یہ ایکسیڈنٹل ایک دھماکہ تھا. یہ ان سیلف ایک سوال ہے اس سے بھی پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ وہ جذبات. میرا قضا کلامی کی معذرت, میرا ان سے لاسٹ ٹائم بھی بات تھوڑی ہوئی تھی, تو میں ان سے زیادہ فنڈامنٹل لیول پہ بات کرنے کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے اگزامپل بھی دی کہ آپ ایون انسانی لیول پہ بھی کسی انسان کو ناپسند اگر کریں اس کی کسی بات کو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ آپ کہیں کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتا. آپ ناپسند کرتے ہیں چیزوں کو. جیسے ان کا آئیڈیا تھا کہ دوزخ میں خدا کیوں ڈالے گا, یہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ کا سوال ہے. وہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ سوال ہی بے تکا ہے, اور اگر ہے دین بی کیئرفل کہ آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ اٹ سیلف دی ایویڈینس. تو میں اس لیے ان سے پیچھے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اگر آپ فلسافیکل لیول پہ خدا کے نہ ہونے کے دلیل اگر لے کے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ڈر ایک فیچر ہے, خوشی بہرحال ایک فیچر ہے. دو فلسافیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا اوریجن کیا ہے, یہ کہاں سے ہمارے اندر آ گئے, یہ سینسز کہاں سے ڈیولپ ہوئے, ڈر کا ایکسپریشن ہمیں کیسے پتا چلا. ویری گڈ کوسچنز. لیکن his argument has to be کہ God does not exist and this is the reason کہ God does not exist. یہ کہہ دینا کہ چونکہ آپ لوگوں میں ڈر ہے اس لیے آپ نے دوزخ گھڑ لی ہے, یہ ایتھیسٹک آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر یہ ایتھیسٹک آرگومنٹ ہو تو پھر اسے ہر آدمی کو یہ آرگومنٹ دینا ہوگا جس کا جو بھی ریلیجن ہے, لیکن اس کو باقی لوگوں کے ریلیجن پہ کریٹیسائز کرنے کے بجائے اس کو اپنا ایویڈنس دینا ہوگا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں خدا نہیں ہے. اس لیے میں ان سے صرف اس فاؤنڈیشنل لیول پہ بات کرتا ہوں, لیکن وہ اب چلے گئے نیکسٹ ٹائم وہ تشریف نہیں, ملحد کے پاس تو اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا کہ خدا موجود نہیں ہے, وہ صبح قیامت تک اس کی دلیل نہیں دے سکتے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ دلیل آپ دیں اور ہم بیٹھ کے جج کریں گے کہ آپ کی دلیل صحیح ہے یا نہیں. تو وہ پہلے ہی اپنے آپ کو جج کی پوزیشن پر رکھ لیتے ہیں. اور جب یہ لوگ نفسیات, جی کیا فرما رہے ہیں, ہاں صحیح, وہ صحیح بات ہے, وہ دن گئے. اچھا, جب یہ بات نفسیاتی طور پر کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انسانوں میں آبجیکٹیولی پائی جاتی ہیں. ایک آتھر ہے جوناتھن ہیڈٹ, اس کی ایک کتاب ہے انٹویٹیو ایتھکس, اس میں اس نے 5 جو انسانی کیریکٹرسٹکس ہیں اور یہ آبجیکٹیولی تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں, اس پر گفتگو کی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کیئر اینڈ ہارم, دوسری چیز ہے فیئرنس ورسز چیٹنگ, تیسری چیز ہے لائلٹی ورسز بیٹریل, چوتھی چیز ہے اتھارٹی ورسز سبورژن, اور 5ویں چیز ہے سینکٹی, پیورٹی اور ڈیگریڈیشن. تو یہ جو صفات ہیں یہ تمام انسانوں کے اندر آبجیکٹیولی پائی جاتی ہیں. آپ کو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کیئر کو اچھا سمجھتا ہو اور ہارم کو برا سمجھتا ہو, نہ سمجھتا ہو. کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ لائلٹی بہت خراب چیز ہے اور بیٹریل بہت اچھی چیز ہے. کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ سینکٹیٹی بہت ہی خراب چیز ہے اور ڈیگریڈیشن بہت اچھی چیز ہے. تمام لوگ ان چیزوں کے اوپر متفق ہیں, جبکہ جانوروں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر متفق نہیں ہیں, ان کے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا. تو ان چیزوں کا, ان صفات کا کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی خالق نے, جس نے انسان کو بنایا ہے, اس نے اس کے شعور میں ان 5 چیزوں کو, 5 صفات کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ پوری انسانیت چاہے وہ کسی بھی زمان و مکان میں ہو وہ ان چیزوں کے اوپر متفق ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانوں میں انہی صفات کو لے کر اختلاف ہو جاتا. ایک آدمی یہ کہتا کہ نہیں کیئر بہت اچھی چیز ہے, اور دوسرا یہ کہتا کہ کیئر بہت خراب چیز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. زبردست, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, میں نوید افضل بھائی کا میں کافی دیر سے وہ کامنٹ کر رہے ہیں, جلدی سے میں ایڈریس کر دوں. نوید بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو غالب بیچارہ سائنس پر پروگرام نہیں کر رہا. they are not our problem anymore. اللہ تعالیٰ کے کرم کو
اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اگنور کیا جائے، جو کہ ہم کرتے ہیں. جب چونکہ اب آپ کی طرف سے کافی دفعہ کامنٹ آ رہا تھا تو اس لیے میں اس کو ونس اینڈ فار آل ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. مجھے بہت سے لوگوں نے حارث سلطان کے ریسنٹ بھیجے، آپ حارث کا بھی آپ پہلے نام لے رہے تھے، کہ جس میں وہ جگتے مار رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. تو جو میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ لوگ ان چیلنجڈ، یہ بے تاج بادشاہ ہوا کرتے تھے انٹرنیٹ کے، کہ ہر چیز ایتھیزم کی انہی کے حوالے سے جڑی ہوئی تھی. اب یہ ہمارا نام لے کے جوتیں مار کے اپنے پروگرام چلا رہی ہیں، تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ تو ہمارے لیے اب یہ روا نہیں ہے کہ ہم ان لیول پہ آئیں. ہم آج بھی اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہوئے، ہاں کوئی ڈبیٹ وغیرہ کی بات آتی ہے، یہ غالب وہ لوگ تو خیر he has to upgrade himself to a decent human being. حارث کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈبیٹ کی جا سکتی ہے. تو ڈبیٹ کے علاوہ میں کسی اور چیز پہ میں رسپانس نہیں کروں گا، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ سوٹس اس، یا جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے رسپانس کیا جائے. ہوپ فلی آپ کا جی کامنٹ ایڈریس ہو گیا. جی کہیے. کیسر بھائی، میرے خیال سے مفتی صاحب نے اور آپ نے نا جلالی انداز کے اندر کہا تھا غالب میاں تم سے نہ ہو پائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا تھا تم سارے مل جاؤ تم سے نہ. تو میرے خیال سے وہ جلالی رنگ جو تھا نا وہ اثر کر گیا. چلیں اچھا، اب پروگرام کا جو ہے وہ نیچر ساری چینج ہو رہی ہے. میں مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہم نظریات کا دفاع نہیں کرتے ہیں، یہاں پہ ہم آپ کے نظریات کا آپریشن کرتے ہیں اس اسٹریم میں. تو آپ مفتی صاحب کے پروگرام میں تشریف لے جائیں. اگر آپ کا کوئی اسلام پہ کے حوالے سے کوئی سوال ہے، اب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب میں کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ سوال نہیں کر سکتے. تو اب تیار ہو جائیں، اب سب کچھ کھل گیا ہے. اب اسلام بھی چلیں. اور آج اختی نہیں ہے تو ان کے نہ ہونے کا ایک فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ ہوں تو وہ ایسا نہیں کرنے دیتی. خیر نیکسٹ لیتے ہیں جناب مسلم بھائی کو. جی مسلم، کافی دیر سے آپ ویٹ کر رہے ہیں. جی فرمائیے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت معذرت، آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی. انمیوٹ کیجیے گا خود کو. صاحب وقت بہت قلیل ہے، بہت معافی چاہوں گا آپ سے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب AZN. اب یہ پتہ نہیں کہ ازن سے ہیں یا کیا لکھنا چاہ رہے تھے. ازن ویلکم آن بورڈ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میری آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے جناب. چلیں بہتر ہو گیا. اب میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا عامر بھائی کہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے نا وہ ایک بھٹکتی آدما جرمن ڈیبیٹر کی تھی، کیونکہ میں اس دنیا میں نا سب سے بڑی فلم اس کو ہی سمجھتا تھا. کیونکہ آپ سے تو خیر انہوں نے دل گردے کا سوال کر دیا تھا، جبکہ زاہد بھائی سے تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ قرآن میں جو ہے وہ ایٹم بام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تو دنیا میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے. اور خیر سیم چیز جو ہے انہوں نے مفتی یاسر صاحب کا بھی کافی سر کھپایا تھا. لیکن میں کوئی نیچرسٹ رو ضرور لے کر آیا ہوں، اور میں یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ تینوں حضرات میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہیں، کہ جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہی خالق ہے، تو اللہ نے قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر قسم کیوں اٹھائی ہے انہی چیزوں کی جن کو انہوں نے خود تخلیق کیا ہے؟ اس پر تھوڑا سا بتائیے پلیز. مفتی صاحب، اوور ٹو مفتی صاحب. جی دیکھیے، قرآن کریم میں جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا جو مقصد ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ جب انسان قسم کھاتا ہے. مثلا انسان جب خدا کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی عظمت اور بڑائی کو سامنے رکھ کر خدا کی قسم کھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی عظمت کا مجھے پاس ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مثلا اگر وہ قسم کھائے خدا کی. لیکن خدا جب قسم کھاتا ہے تو اس کے قسم کھانے کا مقصد ان چیزوں اور یا ان جگہوں کو گواہ بنانا ہے. اب میں مثال کے طور پر سورہ والتین کو پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس میں انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، اور طور سینا کی قسم ہے، اور ھذا البلد الامین یعنی اس امن والے شہر کی قسم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مفسرین کی اس میں 2 رائے ہیں، لیکن جس رائے کو میں نے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کے یہ سبسٹینشیٹڈ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی کسی نے کہہ دیا، کہ ان تینوں جگہوں میں ھذا البلد الامین سے تو مراد مکہ مکرمہ ہے، یہ تو بالکل طے ہے. لیکن اس سے پہلے جو 2-3 چیزیں ہیں اس میں زیتون، تین یعنی انجیر، یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر
سب سے زیادہ مڈل ایسٹ کے اندر انجیر ہوتے ہیں. 3 سے مراد وہ جگہ کہ جہاں سب سے زیادہ زیتون، جہاں سب سے زیادہ، جس کو آپ ماؤنٹ آلیو کہتے ہیں، اور ماؤنٹ آلیو کا جو کرسچینٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ تقدس ہے. اور انجیر کا جو علاقہ ہے یہ سیریا سے ہوتا ہوا وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ماؤنٹ جودی تھا، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی یہاں رکی تھی. تو یہ علاقہ وہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سے تعلق ہے. اور طور سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر روز جزا اور روز جزا میں جو انصاف ہوگا اس کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انصاف کا ہونا ضروری ہے. اور انسان کو بتایا ہے کہ دیکھو ان 4 جگہوں میں بھی انصاف ہوا تھا ایک زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جو حضرت ابراہیم کا تعلق حاضر البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ سے ہے. تو ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر ان 4 چیزوں کو گواہ بنایا گیا ہے. یہ قرآن میں قسم کھانے کا مقصد ہے. جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. زبردست زبردست. حضرت جو بات کر رہے ہیں حضرت، مجھے امید ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی حمید الدین فراہی جی صاحب کی. بالکل بالکل بالکل. جی حمید الدین میں فراہی اور انہی کے شاگرد مولانا تدبر قرآن احسن اصلاحی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ جی بات جی لکھی ہے. جی جی امثال القرآن ہے جی فرقان بھائی، میں آپ کو مل جائے گی. حضرت نے جو بات کی ہے امام رازی نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی، امام ابن کثیر دمشقی نے بات کی، ابن قیم نے بات کی، اور حضرت نے جو بات کی ہے بالکل اس کے اوپر دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کو واضح کیا کہ قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ بیسیکلی شہادتیں ہیں، اشارے ہیں، گواہیاں ہیں ان چیزوں کی طرف. جزاک. تو میں نے کہا میں کتاب بھی ایک ریکمینڈ کر دوں، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا جی 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 ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ عزم کا. تشریف میں لائے. بس جاتے جاتے ایک آخری لاسٹ بات میں کرتا چاہوں گا، وہ عامر بھائی کے جی لیے اسپیشلی، کہ جو جاگا ساری رات تو صبح میں سویا، عامر بھائی نے واشنگ پاؤڈر نرما سے ایچ مچلم موومنٹ کو دھویا. بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کا وقت دینے کا، جزاک اللہ خیر. شاعریاں جزاک. کریٹو آڈینس ماشاء اللہ. جی آج کل شاعری کے ڈنگے ہوئے ہیں ہم. تو چلے ہم مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے تو شاعری بھی ہماری ہوگی کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، جرت آموز میری سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو. ویسے آپ کی غیر موجودگی میں صاحب ہم بڑی ہی غلط قسم کی شاعری کرتے رہتے ہیں. نہیں وہ کیسر بھائی ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ہم نواب صحیح بات. خاموش. اچھا جی اچھا جی. اپڈیٹ یہ ہے کہ عثمان ملک صاحب اور ورلڈ پیس صاحب آ چکے ہیں. پہلے میں ورلڈ پیس صاحب کو میں دینا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات کر رہے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس وقت ڈسکنیکٹ ہو گیا، واپس تشریف لائے ہیں. تو چونکہ ان کا وقت تھوڑا ہے تو ان کو میں پہلے لیتا ہوں، اس کے بعد عثمان ملک صاحب واپس آئیں پھر میں ان کو لیتا ہوں. جی ورلڈ پیس صاحب ویلکم بیک آن بورڈ جناب. سوال اپنا دہرائیں گے یا میں دہرا دوں آپ کی طرف سے؟ آپ دہرا دیں جی بلکہ آپ بہتر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ ہی دہرا دیجئے سر. میں ایکچولی بہت دیر ویٹ کیا اینڈ غلطی سے جو ہے میرا مطلب فون میں نے وہ بیک پریس کر دیا تھا، اٹ واز مائی فالٹ. تو جی اس کے بعد کنیکٹ ہو رہا تھا، بہت دیر سے کوشش کر رہا تھا، اب جا کے فائنلی بیسکلی مجھے آپ کے سوال کی جو نیچر سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ مجھے کیوں سنا کریں. پہلے یہ تو کنفرم ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی نہیں نہیں ہوں، نہیں شیعہ سر، ہوں. میں سوری، میں آپ کو میں کیوں سنا کروں، دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. آپ کو اچھا انڈیا سے لوگ بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں آپ کی تقریباً ہر سٹریم لائیو تو نہیں بٹ ریکارڈڈ سیشنز دیکھتا ہوں. تو ایک جی جی سیفرون ٹیرر کا جو ہے نا آپ نے سٹریم کیا تھا، تو اس میں جو بھی نان مسلم آتا ہے تو آپ اس سے سوال کر رہے تھے کہ آپ ہندو ہیں یا سناتنی. دیٹ مینس آپ جو ہے ہندوز اور سناتنی میں فرق کر رہے ہیں، رائٹ؟ نہیں نہیں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو، یا میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہوگا. میں بھی انسان ہوں، پاسبل ہے. نہیں صاحب میں فرق نہیں کرتا. ہندو تو ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے، سناتن کو ہم بائی دا اسپرٹ آف دا ورڈ تو ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن ایک بہرحال انہوں نے اپنا نام رکھا ہے تو نام کو تو نام ہی پکارا جائے گا. تو میرا ایسا ویو نہیں ہے کہ ہندو اور سناتنی علیحدہ ہے. یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو. جی جی نہیں سر، دیکھیے میں انڈیا میں رہتا ہوں
मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन हिंदू एंड ए सनातनी. ओके. मेरे ख्याल से टॉपिक के ऊपर अगर कैसर भाई कोई टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये तो हाँ नहीं नहीं, टर्मिनोलॉजी के टॉपिक अंदर पे यहाँ पर दिस अच्छा, इज मैं रिलेटेड टू आपका सवाल था इस्लामोफोब. वर्ल्ड दिस पीस इज भाई, रिलेटेड आपका टू. ये क्वेश्चन था कि मेरा क्या मसलक है। सवाल तो आपका ये था ना, जिस वजह से मैंने आपको लिया है अभी, जी हाँ यही सवाल बिल्कुल था। सर, वही है. बट इट्स रिलेटेड टू इस्लामोफोब इनडायरेक्टली, समझिए. डायरेक्टली अगर ना भी हो तो इनडायरेक्टली इट हैज ए कनेक्शन. तो मैं अब उस पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ कि जी हम बिल्कुल. इमाद यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पे हम मसालिक की बात नहीं करते, यहाँ पे हम इस्लाम की बात करते हैं। इंडिविजुअली किसी का क्या मसलक है, हम दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। ये हम मुसलमान हैं और मसालिक में भी हमें कोई इशू नहीं है। इंटरप्रिटेशंस की बात है जो कि दीन में अलाउड हैं, सहाबा में इंटरप्रिटेशंस थी, जी हम में भी मौजूद हैं। जी लेकिन पर्सनली ये ईमान यूनियन में आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं तो इस तरह के सवालात एंटरटेन नहीं किए जाते। और यही कहने के लिए मैंने नहीं. दोबारा से हाँ, आपको मैंने जहमत दी है कि दिस इज ठीक है नॉट पार्ट ऑफ सर. आवर डोमेन एंड वी डोंट एंटरटेन दीज बिल्कुल. क्वेश्चंस। खैसर भाई, अगर आप जी, ऑनलाइन नहीं, प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं बोलना चाह रहे, अगर आप पर्सनली, अगर आप मुझे बोल सके, या हाउ कैन आई कांटेक्ट यू पर्सनली? आपको मिलेगा क्या इसमें अरे कि आपके नहीं लिए सर, काफी नहीं है कि मैं देखिए अल्लाह को एक आप मानता हूँ और आप जनाब रसूलुल्लाह वर्ल्ड सल्लल्लाहु पीस अलैहि साहब, वसल्लम आप किसी आखिरी खास नबी मसलक को मानता हूँ। फॉलो करते हैं क्या? जी, मैं तो फॉलो करता हूँ सर, किस मसलक को ऑब्वियसली. करते हैं? जी, आपको शायद उस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है, आप. मुझे क्यों जी, पता होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. नहीं, आपने ऐसी ही बात मेजर. है। जी नहीं, देखिए, मुझे शर्माने की या ऐसा कुछ वो जरूरत नहीं है, बट नहीं, कोई इट्स नहीं ए कह वेरी रहा आप स्मॉल शर्माएं। स्टेप. आप तो शर्मा सकते ही नहीं, चूंकि जो आदमी ये सवाल करेगा वो उसके अंदर शर्म नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से। तो बिल्कुल आप ठीक है मुझे सर, ये ये आपका बताइए कि नजरिया है. आप कौन से मसलक को फॉलो करते हैं? जी देखिए, हम लोग जो हैं वो महदवियत से ताल्लुक रखते हैं. हाँ, एंड आपको जबरदस्त। शायद महदवियत, ठीक। आप सुनिए, अगर आपको महदवियत सुनने से शायद ये शिया का कोई सेक्ट है, नहीं तो नहीं नहीं वैसी नहीं, कोई कुछ नहीं, बात नहीं 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 नहीं, है. हमें हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है। जी तो बिल्कुल. आप महदवी से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि सब लोग महदवी बन जाएं? जी नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कब कहा? चाहते? ये आप अच्छा। assumption है. बाय द वे मेरे एक जानने वाले ह्यूस्टन में रहते हैं, जी और वो महदवियत से ताल्लुक रखते थे। और जी, वही है ना जौनपुरी, जिन्होंने मेहदी होने का दावा किया था, क्या नाम है उनका? 100% सर. हाँ, क्या नाम है, जरा मोहम्मद पूरा नाम बताइए। जी, मोहम्मद जौनपुरी। सैयद मोहम्मद जौनपुरी. मोहम्मद और जौनपुरी साहब। आप जी। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है आमिर अकबर. वो उन्हीं की औलाद में से हैं. हाँ, लेकिन जिन्होंने डिनाउंस किया है अभी महदवियत। जी बिल्कुल बिल्कुल. जी 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 जी। जी, तो परफेक्ट सर. ठीक है, तो अब आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं कि हम अपने नहीं मसलक नहीं, बयान करें? देखिए, मैं देखिए मसलक की बयान करने की बात नहीं कर रहा था सर. मैंने फिर? आपको कहा है कि खैसर भाई की जो मैंने स्ट्रीम देखी थी, हाँ। सैफरॉन टेरर पे स्पेशली, तो उसमें वहां कोई पर फिरका जब वारियत की बात की थी उन्होंने? उसमें कोई फिरका वारियत की बात की थी? अरे सर, आप मुझे मेरी बात तो पूरा रखने दीजिए एक सेकंड के लिए. तो भाई तो उसमें मेरा. उन्होंने अगर हिंदू और सनातनी की बात की है तो क्या करें? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा भाई। कैसर भाई ने भी क्लियर कट आपको बता दिया है, मुफ्ती साहब ने भी। अब आप जा क्या रहे हैं? सर देखिए, इंडिया में जो हालात हैं, ठीक है, दुनिया का तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर जो है ना, मैं इससे पहले जब आया था लास्ट टाइम, खैसर भाई आपको पता होगा कि यहाँ का जो एक नॉर्मल हिंदू है, ठीक है, उसका जो अप्रोच है, ओ अगर आप भाई, देखेंगे शिया वो वीडियोस, सुन्नियत देखिए फिरका सर, वारियत का यहाँ क्या ताल्लुक है मेरे भाई? हम फिरका वारियत मुसलमान अच्छा, हैं, मैं की नहीं कहानी आपको है खत्म। भाई. भाई फिरका अच्छा मैं वारियत आपको ये की आसान नहीं है. मैं आमिर भाई, मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर इनकी बात मुकम्मल हो जाए तो ज्यादा ठीक। बेहतर है। कैसर भाई को जो अगर कोई कंफ्यूजन हुआ है उसको क्लेरिफाई करने में आसानी रहेगी। ठीक हो जी जी। बिल्कुल. देखिए, बात मैं फिरका लेकिन वारियत की साहब नहीं अब कर रहा हूँ सर. मोनोलॉग का मौका ना समझिएगा, जल्दी बात खत्म जी कीजिएगा। जी, फरमाएं। देखिए, इंडिया में जो है ना, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, ठीक है. तो वो जो हिंदू जो मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात करता है, ओके, ही हैज ए सेपरेट माइंडसेट एंड अप्रोच व्हेन ही टॉक्स अबाउट जिहादी काइंड ऑफ मुस्लिम्स. लाइक देखिए, अबुल कलाम, सॉरी, हमारे जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, डॉक्टर कलाम साहब,
وہ لوگوں کو ان سے کچھ پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ انہیں جو ہے نا اسامہ بن لادن ٹائپ کے جو لوگ ہیں یا کسب جیسے لوگ ہیں ان لوگوں سے پرابلم ہے. آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے ابھی ایک لفظ بولا جہادی ٹائپ آف مسلم، جہاد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ سر وہ یہ ان لوگوں کا الفاظ ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں میری آپ نہیں. سے پوچھ رہا ہوں. ارے سر پھر آپ میری کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں ان کی بات، میں جو ایکسپیرینس کرا ہوں میں آپ کو وہ بتا رہا ٹھیک ہے، ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو کو جہادی کائنڈ آف مسلم سے پرابلم ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ ہوں. جو انڈیا کے پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، وہ گزرے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کا جاننا یہ تھا کہ یہ کون سے مسلم ہیں اور اسامہ بن لادن جیسے لوگ کون مسلم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرا آپ ان سے پوائنٹ؟ یہ پوچھیے، آپ ان سے یہ پوچھتے کہ اسامہ بن لادن کا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جس سے انڈیا کو نقصان ہوا ہو. تمہیں اسامہ بن لادن اور عبد الکلام کو ایکویٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہوں، کیا اسامہ بن لادن نے کبھی انڈیا کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ کوئی بم پھوڑا ہے انڈیا میں؟ سر وہ صرف انڈیا کے لیے اسپیشلی بات نہیں کر رہے ہیں، تو پھر عبد وہ الکلام نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ جو فائدہ پہنچایا انڈیا کو پہنچایا. کم کیا عبد آن. الکلام نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے؟ اے پی جے عبد الکلام نے، بتائیے. جو فائدہ سر ہوا دیکھیے، وہ انڈیا کو ہوا. تو آپ دو لوگوں کو الگ الگ جو دنیا میں رہے ہیں، ایک نے اگر کوئی نقصان پہنچایا تو امریکہ کو پہنچایا، دوسرے نے فائدہ پہنچایا تو صرف انڈیا کو پہنچایا. آپ دونوں کو ایک ایگزامپل میں لا کیسے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لا سکتے ہیں سر؟ دیکھیے کسی کے کام سے ابھی آج انڈیا کو فائدہ ہوا، شاید کل اس سے دنیا کو فائدہ ہو ہی سکتا ہے. ایسا میں میں یہاں نہیں پر کہہ رہا بیٹھ ہوں کر کہ ابو دیکھیے، سن لیجیے ورلڈ سوری پیس صاحب، سن لیجیے، آپ چونکہ آپ کا جو جی ٹیگ لائن ہے نا وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ آپ یعنی اسی، میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا اور آپ یہاں گھبرا رہے ہیں جہاد کے تعلق سے اپنی آپ رائے دیتے ہوئے، سر چونکہ جو میں آدمی بھی اپنا نام ورلڈ پیس رکھتا ہے جو دنیا میں اوکے، ممکن نہیں ہے وہ جہاد کے مجھے خلاف ہے. پتا ہے، مجھے وہ پتا جہاد کے ہے سر. خلاف ہے. آپ مجھے جی نہیں، بتائیے کہ جہاد کے بارے میں آپ کی دیکھیے پوزیشن کیا ہے؟ جہاد کے بارے میں ان دا سینس، آپ پہلے جہاد اکبری، جہاد اصغری، جو ہاں یہ آ والوں گیا، کی جو دیکھیے بات جہاد آتی جو ہے نا، یہ جو ٹھیک ہے. اب ایک یہاں منٹ میں پر جہاد اصغر، جی چلو آپ ہی کی ٹرمینالوجی لیتا ہوں. جہاد اصغر کے بارے میں اپنی پوزیشن کلیئر کیجیے. کلیئر کرنے سے مراد کیا ہے آپ کا؟ کلیئر کرنے سے اگر مراد کلیئر کرنا ہی ہے. ہاں تو اگر ایک اگر ایک سیکنڈ، ضرورت مجھے پڑنے پر، مجھے ورلڈ پیس آپ، سوری میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو میوٹ کیا. میں نے آپ کو پہلے اس لیے لیا تھا کہ یہ چھوٹی سی دیر وقت میں یہ ہمارا یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ ہم یہاں پہ جو کام کرتے ہیں اس کی نیچر کیا ہے، اور مسالک دیر از نو دی انٹرسٹ. وہ پرسنلی سب کا اپنا ہو سکتا ہے لیکن اس پلیٹ فارم کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے. اتنی سی بات ہم نے کرنی تھی. اینڈ آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں ایک دفعہ آپ سے، میں دوبارہ میں آپ کو انمیوٹ کیسر کرتا ہوں بھائی، اب آپ. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سیفرن ٹیرر کے اوپر جو ہندوؤں کو ایکسپوز کیا وہ غلط کیا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مینٹالٹی جہادی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسامہ بن لادن جیسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک رول ماڈل اے پی جے عبد الکلام ہونے چاہیے. صحیح That's صحیح، all what he's trying to say. ٹھیک ہے اور سر. جون پوری کس کا ایجنٹ تھا اس کے اوپر تو پھر بات ہو جائے گی، ٹاپک کوئی نہیں. کہ اچھا، جون جون پوری پوری جو ہے، مجھے رات کا پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سسٹم بھی ہے وہاں پہ. جی جی جی، یہی سسٹم تو ہے. یہ جو انہوں نے جون فوراً پوری، جہاد کی دو قسمیں کر جی، دی، اکبر اور اصغر. اور اچھا جہاد اصغر پہ رائے دیتے ہوئے کبیر ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ضرورت پڑی. اب ذرا اس ضرورت کی ڈیفائن پوچھ لیجیے اسے کہ کب ضرورت، کسے پڑھنا کسے کہتے ہیں، ذرا پوچھ بس لیجیے. یہی پوچھیے، اجازت لیتے ہیں آگے ہم مرزا جو غلام احمد، زیادہ. مرزا غلام، کیسر بھائی، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، بہاؤلہ ہو، یا ادھر سے جون پوری ہو، ان کا سیم کا مقصد یہ تھا. یہ سارے استعمار کی طاقتوں کی پلانٹڈ تھے تاکہ مسلمانوں ٹھیک. کے اندر سے وہ روح، جو محمدی روح ہے، جو انقلاب کی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی روح ہے، جو علماء نے پیدا کی تھی ہندوستان کے اندر، بس اس کو دبا دیا جائے کسی طریقے سے، اور ان کو کہا جائے میٹھے 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 میٹھے، چلیے. بس مارک. اچھا ورلڈ پیس صاحب، آپ کا یہی ویو تھا بیسکلی جو میں نے باتیں کی، مفتی صاحب نے جو کہی ہیں، آپ یو اسٹینڈ بائی دیز تھنگس کہ میں سارا کچھ وہی ہوں جو بھی مفتی صاحب نے کہا، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. مائک ان میوٹ کر لیں. میں کر نے دیتا میوٹ ہوں. کیا، سوری. ہاں سر، تو میرا جی. یہ مقصد بالکل نہیں تھا سر جو ندیم صاحب نے کہا ہے. اوکے، اچھا. آپ کمپلیٹلی میرا دیکھیے، ورلڈ پیس نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں آج جو دنیا میں حالات ہے اس کے خلاف جو ہے نا، آئی ایم ورکنگ ایٹ مائی اون لیول
जो कुछ मुझसे हो सकता है, एंड आई एम श्योर कि वर्ल्ड पीस इज नॉट पॉसिबल, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है, ठीक है सर मैंने दोबारा मैं माफी बहुत हाँ, चाहता हम बात को देखिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कि आपसे डिबेट बिल्कुल नहीं है, इसका हमारे इस प्लेटफॉर्म से ताल्लुक नहीं है, आज की स्ट्रीम से ताल्लुक नहीं है। मुख्तसरन अपनी बात कीजिए, उसके बाद आपसे इजाजत लें, क्योंकि आप बहुत दूर से ना कॉन्टेक्स्ट बनाने की